یہ جانشینی اور یہ خانقاہ، اس کا تصور اور کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ خانقاہیں کیوں ہے؟ پھر اس میں پیر کیوں ہوتا ہے، جانشین کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ خانقاہ اس لیے بنتی ہے کہ یہ روحانی تربیت گاہ ہے۔ جیسے ظاہری علوم کے لیے دارالعلوم بنائے جاتے ہیں، ویسے باطنی علوم، جیسے ظاہری علوم ہے ویسے باطنی علوم ہے۔ اب یہ باطنی علوم کیا ہے؟ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ جیسے انسان کے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس پر شریعت کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، لیکن ایک باطنی گناہ بھی ہے، باطنی اعمال بھی ہے۔ جیسے انسان کسی سے بغض رکھے، کسی سے حسد رکھے، کسی سے کینہ رکھے، زبان الگ ہو، دل الگ ہو، یہ سب چیزیں اسلام نہیں چاہتا۔ تو خانقاہوں کے اندر دل سنوارا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بات آگے بڑھانے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ خانقاہوں کا تصور کیا ہے۔ تو خانقاہیں جب تعمیر ہوتی ہے تو اس میں شیخ یہ کرتا ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو قدرت نے جو نفس امارہ دیا ہے، اور یہ نفس امارہ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ بے شک نفس امارہ تو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو نفس امارہ اللہ نے دیا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ نے ایک نفس اور عطا کیا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس۔ یعنی کہ ایک ہے نفس، ایک ہے دل، اسی نفس لوامہ کو دل بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ دو طاقتیں پیدائشی طور پر انسان کے ساتھ ہے۔ تو جب نفس امارہ گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور نفس لوامہ کہتا ہے رک، مت جا گناہ کی طرف، اگر آدمی نہیں جاتا ہے تو نفس لوامہ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اور امارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کل وہ بہت زور سے کہہ رہا تھا گناہ کے لیے، آج تھوڑی دھیرے سے کہتا ہے گناہ کے لیے، لیکن اب بھی وہ نہیں مانتا۔ پھر وہ اور مضبوط ہوتا ہے نفس لوامہ، پھر اور مضبوط ہوتا ہے، پھر اور مضبوط ہوتا ہے، اس طرح سے نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس لوامہ بہت طاقتور اور پاورفل ہونے کے بعد بطور انعام گویا کہ اس کو اور اونچائی دے دی جاتی ہے، اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، اور یہی نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اگر اس کو آگ پر بھی لٹا دیا جائے تو بھی وہ مطمئن رہتا ہے، سولی کو دیکھتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، دشمن کو دیکھتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے تو مطمئن رہتا ہے، مصیبت اس کو ٹینشن میں نہیں لاتی، تکلیف اس کو ٹینشن میں نہیں لاتی، بھوک اور پیاس اس کو بے چین اور بے قرار نہیں کرتی۔ قرآن اس کا آئینہ یوں بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس نفس مطمئنہ کو یوں بلایا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ جا، چل اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی ہے، اور تو اللہ کے خاص بندوں میں، عبادی کا ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جا، اور ہماری جنت خاص میں داخل ہو جا۔ یہ مرتبہ ملتا ہے گناہ سے بچنے کا۔ دوسری بات، اگر اس کے الٹ ہو کہ نفس لوامہ کی بات نہ مانے، نفس امارہ کی مانتے رہے، گناہ ہی کرتے رہے، تو پھر نفس لوامہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفس امارہ موٹا اور بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوامہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نفس امارہ وہ شکل اختیار کر جاتا ہے شیطنت کی کہ اس کے دل پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے، نہ انسان حق سنتا ہے، نہ حق بولتا ہے، نہ حق کو پسند کرتا ہے، گویا کہ وہ انسانوں میں شیطان بن جاتا ہے۔ تو یہ خانقاہ اس لیے ہوتی ہے جیسے دواخانے ہوتے ہیں کہ مریض کو اگر دواخانے میں لایا جائے تو مرض کے اعتبار سے ڈاکٹر علاج کرتا ہے، دیکھنے والے کو سب مریض برابر سے نظر آتے ہیں،
لیکن مریض کو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کسی کو صرف گولی دیتا ہے، کسی کو انجیکشن دیتا ہے، کسی کو دوا گولی انجیکشن دے کے گھر بھیجتا ہے، کسی کو ایڈمٹ کرتا ہے، پھر کسی کو ایڈمٹ کر کے صرف اس کا علاج کرتا ہے، کسی کو ایڈمٹ کر کے اس کا آپریشن کرتا ہے، کسی کو بلکہ پھر کسی کو آپریشن نہیں کرتا، پھر اپنے دواخانے سے کسی بڑے دواخانے کی طرف منتقل کرتا ہے، کسی کو صرف جو وہ جنرل وارڈ میں رکھتا ہے، کسی کو آئی سی یو میں رکھتا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ ڈاکٹر کا انداز ہوتا ہے۔ خانقاہ دواخانے کی طرح ہوتی ہے۔ جب مریض آتا ہے تو جیسے ڈاکٹر ایک نظر میں دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ مرض کیا ہے، اس کے مطابق ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں گناہ کے کہ نظر ڈال کر کے علاج کر کے گویا کہ گولی دوا دے کر کے گھر رہو، آپے جاتے رہو، علاج کرتے رہو، کام ہوتا رہے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، تم کو خانقاہ میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، تو ان کو رکھا جاتا ہے حق ہو الا اللہ کی صداؤں سے، گویا کہ پھر اس کو جو ہے وہ سلائن دی جاتی ہے اور اللہ اکبر اس کے دل کو چمکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ان کو آئی سی یو میں بہت قریب رکھ کر کے راتوں میں مرشد اکیلے میں بٹھا کر اپنی نگاہوں کی توجہ اتحادی کا آپریشن اس کے دل پر کرتا ہے اور پھر اس کے دل کو اپنے دل کی طرح بنا دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہ سنور سکتے نہ سدھر سکتے ہیں، تو گویا کہ اپنے اس ہاسپٹل سے بڑے ہاسپٹل کی طرف اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ بندہ بیٹھا تو وہی رہتا ہے، لیکن پیر غوث الاعظم دستگیر سے کہتا ہے اس کا علاج میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اے سرجن اب آپ توجہ کرنا، آپ کی نگاہ کرم ہو۔ یہ خانقاہ کا کانسیپٹ ہے جو میں نے جدید دور کے دواخانے سے ایک مثال کے ذریعے سے آسان زبان میں سمجھ۔ اگر میں ہاہوت لاہوت باہوت ملکوت سر اخفی خفی اگر اس میں آپ کو لے جاتا تو آپ اٹھ کر کے بھاگ جاتے۔ تو آپ جو سمجھ سکتے تھے میں نے انجیکشن سلائن دوا گولی اس کو میں نے اپنے انداز سے بیان کیا۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو من جانب اللہ ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ میرے نفس کا قصور ہے۔ تو یہ ہے خانقاہ کا تصور، اس میں پیر رہتا ہے۔ لیکن پیر اب ایک اور بات، جیسے ڈاکٹر کو صرف مریض سے تعلق ہوتا ہے، پیسے سے نہیں۔ آنے والا غریب ہے کہ امیر ہے، یہ میں پہلے کے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ڈاکٹر نہیں کہ ٹیبل پہ رکھو گے تو پھر علاج نہیں۔ یہ ہم اپنے بچپنے کے ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، اور اب بھی ایسے ڈاکٹر ہیں ہمارے شہر میں جنہیں پیسے سے کوئی مطلب، امیر غریب سے کالے گورے سے کوئی مطلب نہیں، اس کو اپنے مقصد پہ نظر ہے، مریض آیا علاج ہی کرنا ہے۔ ویسے خانقاہ میں بیٹھنے والا شیخ کوئی آئے، وہ کسی کو جھڑکتا نہیں، ہکالتا نہیں، وہ دھکے نہیں دیتا، کالا ہو گورا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی نسل کا ہو کسی حسب کا ہو کسی خطے کا ہو کسی قبیلے کا، بس وہ آنے والے کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے، کنیکشن جوڑنا چاہتا ہے، اور اس وقت تک وہ چھوڑتا نہیں جب تک کہ اس کی دل کو مکمل صحت مند نہیں کر دیتا۔ دواخانے سے ڈسچارج کب ملتا ہے؟ جب مکمل صحت ہے، لیکن بل ادا کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی بل دینا پڑتا ہے۔ یہاں بل پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور یہاں پیر کے یہاں بل جو ہوتا ہے جان مال اولاد سب آدمی پیر کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ اب مرید ہونے کے بعد کچھ اپنا نہیں رہتا، سب پیر کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تصور۔ تو یہ خانقاہوں کا تصور، اور خانقاہوں میں انسانیت ہے۔ مذہبوں ملت کی تفریق کے بغیر خدمت کرتے ہیں خانقاہی لوگ۔ اگر وہاں کھانے کے لیے کافر بھی آ جائے تو وہ دھکے دے کے نہیں بھگاتے، کافر کو بھی کھلاتے، سب کو پلاتے۔ جانوروں خانقاہوں میں جانوروں کی بھی روٹیاں بنائی جاتی ہے، ان کو بھی کھلایا جاتا ہے، سب کا خیال کیا جاتا ہے۔